بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کرنے کا ذمہ لیا تھا اس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا اپنے اوپر احسان یاد کرو جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کریں، یعنی کہ تمہیں نقصان پہنچائیں، تو اس نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت خطابی کی روایت میں ہے کہ غورث بن حارث محاربی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دینے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ارادے کا علم اس وقت ہوا جب وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کے نزدیک آ کھڑا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا الہ العالمین، جس طرح تو چاہے مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما۔ تو اچانک اس کی کمر میں سخت تکلیف ہوئی اور وہ منہ کے بل گر گیا، تلوار بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ جو پہلے میں نے بیان کی، یہ اس واقعے کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف سے ہر وقت ایک اندیشہ، یہ خیال رہتا تھا کہ کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی آیت کریمہ نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مطمئن ہو گئے۔ اور حضرت اسماء بنت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو بھی میرے خلاف کوئی کام کرنا چاہے یا مجھے میرے بارے میں کچھ غلط کہنا چاہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں یا مجھے اس کا ڈر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ اسی طرح عبد بن حمید رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت ہے کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی عورت جو ابو لہب کی بیوی تھی، وہ آپ کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بکھیر دیا کرتی تھی۔ کانٹے بھی بہت تیز ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اپنے قدم مبارک، اپنے پاؤں رکھتے ہوئے چلتے چلے جاتے تھے جیسے کوئی ریت پہ چلتا ہے۔ اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یوں ہے کہ جب سورہ لہب جو تبت یدا ابی لہب وتب ہے، جب وہ نازل ہوئی اور اس عورت کو پتہ چلا کہ اس کو اور اس کے خاوند کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر برا کہا ہے اور ان کے انجام کی خبر دی ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی جس وقت کہ آپ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ وہ بدبخت ایک بہت بڑا پتھر لے کے آئی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نقصان پہنچائے، لیکن اس کو صرف اکیلے حضرت ابوبکر صدیق نظر آ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معذور کر دیا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی سکے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگی کہ بتاؤ کہ تمہارے دوست کہاں ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ میری برائی کرتے ہیں، اگر میں انہیں دیکھ پاؤں تو میں پتھر سے ان کا منہ کچل دوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اس سب کے کہنے کے باوجود اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل سامنے تھے اس کو نظر ہی نہ آئے۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں حکم بن العاص سے یہ روایت ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کرنے کا وعدہ کیا، اور جب اس ارادے کے تحت ہم آپ کے پیچھے نکلے تو ایک ایسی زوردار آواز ہمیں سنائی دی کہ ہمیں لگا کہ پیچھے وادی کا شاید کوئی شخص بھی زندہ نہ بچا ہو، اور ہم بھی خود بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف تشریف لے جا چکے تھے، اور دوسرے روز بھی ہم اپنے وعدے کے مطابق اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے نکلے، اور آپ کو جب ہم نے دیکھا کہ ہم آپ تک پہنچ گئے ہیں تو اس وقت ایسا لگا کہ صفا اور مروہ کی دونوں پہاڑیاں ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہو گئی ہیں، یعنی بیچ میں ایک دیوار بن گئی ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے اور ابو جہم بن حذیفہ نے ایک رات یہ وعدہ کیا کہ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر کے ہی چھوڑیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے تک پہنچے، لیکن ان کے کانوں میں آواز آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی یہ آیتیں پڑھ رہے تھے، الحاقۃ ما الحاقہ
وما ادراک ما الحاقہ، اور جب آپ اس آیت پر پہنچے فہل تری لہم من باقیہ، تو اس وقت ابو جہم جو تھا اس نے حضرت عمر کے کندھے پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگا کہ دوڑو، دوڑ کر جان بچا لو۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات جو تھے وہاں سے انہوں نے بھاگ جانے میں بھی اپنی عافیت جانی اور یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے واقعات جن کی وجہ سے آپ مسلمان ہوئے ان میں سے ایک یہ واقعہ ہے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔